جب تک یہاں سے منظوری حاصل نہ کر لی جایا کرے اور پرائیویٹ سیکریٹری صاحب یا جسوال برادران سے یہ پتہ نہ کر لیا جائے کہ اس کا طریق کیا ہو جس کے ذریعہ سے یہ کیسٹس یہاں بھجوائی جائیں، آپ ہرگز ان کو ڈی ایچ ایل کے ذریعہ نہ بھجوائیں۔ شارٹ ویو کے متعلق یہ ضروری اعلان سن لیں کہ رسول اللہ تعالیٰ عزیز کا شارٹ ویو بینڈ پر سنا جاتا ہے 1 اپریل 1994 سے یہ 16 میٹر بینڈ پر سنا جا سکے گا اور 17765 کلو ہرٹز پر سنا جا سکے گا۔ اسی طرح ضروری اعلان ہے کہ 1 اپریل سن 1994 سے براہ کرم یہ نوٹ فرما لیں کہ آپ ہمارے پروگرام دیکھ اور سن سکیں گے 14 ڈگریز ویسٹ پر، جو اور فریکوینسی چینج ہو جائے گی، پہلے 3725 میگا ہرٹز ہے، یہ تبدیل ہو کر 3825 میگا ہرٹز ہوگی۔ اب آپ اذان سنیے، ملاحظہ فرمائیے اور حضور عید اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کے بعد خطبہ جمعہ ارشاد فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون۔ سورہ المنافقون آیت 10۔ ذکر الہی پر ایک خطبات کا سلسلہ چل رہا تھا جو بیچ میں بعض دوسرے موضوع پر خطبات کی وجہ سے منقطع ہوا۔ اب اس کے غالباً تھوڑے حصے باقی ہوں گے، کیونکہ جو بھی میں نے اس
کے نوٹس تیار کیے تھے، ان پر میں نظر ڈالی ہے. اب غالباً 1-2 خطبوں کا مضمون اس سلسلے میں باقی ہوگا. ذکر الہی کا مضمون تو لامتناہی ہے، مگر جن مختلف پہلوؤں سے میں جماعت کے سامنے سے پیش کرنا چاہتا تھا وہ پہلو اب انشاءاللہ 1-2 خطبوں میں ختم ہو جائیں گے. پھر اس کے بعد حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی جس عبارت سے میں نے یہ مضمون اخذ کیا تھا، اس عبارت کا آخری جملہ جو ہے اس کی تشریح میں پھر میں انشاءاللہ تعالی ایک نیا سلسلہ شروع کروں گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، تمہیں اموال یا تمہاری اولادیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کریں. وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ. جو بھی ایسا کرے گا وہ لوگ یقیناً گھاٹا کھانے والے ہوں گے. پھر دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فَأَعْرِضْ عَمَّن تَوَلَّىٰ عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. اس شخص سے تو منہ موڑ لے جو اللہ کی یاد سے غافل ہو گیا. وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور دنیا کے سوا اس کی کوئی بھی خواہش نہیں. ارادہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، مراد اس سے یہی ہے کہ اس کی مراد دنیا رہ گئی ہے، اس کے سوا اس کی کوئی مراد نہیں. ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ، ان کے علم کا منتہا یہ ہے، جو علم کی پونجی ان کی ہے بس یہی کچھ ہے کہ دنیا کما لو اور سب کچھ حاصل ہو گیا. ذَلِكَ مَبْلَغُهُم مِّنَ الْعِلْمِ میں در حقیقت اس بات کی طرف اشارہ فرمایا گیا ہے کہ تمام انسانی علوم جو خدا کی یاد سے غافل ہوں، ان کے وہ تمام علوم تمام تر دنیا کمانے کے لیے خرچ ہوتے ہیں. اور اس پہلو سے آپ جو غیر مذہبی دنیا ہے اس کے حالات کا جائزہ لے کے دیکھیں، تمام تر علوم دنیا کمانے کے لیے خادم بنائے گئے ہیں، اور کوئی بھی ایسا علم نہیں جو انسان کو خدا کی طرف لے جانے میں مدد کرے. بس ذالک مبلغہم من العلم میں یہ ہے کہ ان کے علوم کا منتہا یہ ہے. جب یہ سائنسی تحقیقات کرتے ہیں تو ان کے پیچھے بھی دنیا کمانے کا کوئی مقصد ہوتا ہے، اور بڑی بڑی کمپنیاں اربوں روپیہ اس بات پر خرچ کرتی ہیں کہ کوئی چیز نئی ان کے سامنے آئے، اور وہ سارا ٹریڈ ریلیٹڈ ریسرچ کا پروگرام ہے. یعنی جو تجارتیں کرتے ہیں دوسری دنیا سے اس کو ٹریڈ کہتے ہیں، اور چونکہ ٹریڈ کے ذریعے یہ بہت بڑی دنیا کی دولتیں کھینچتے ہیں، اس لیے بہت بڑی بڑی ایجادات اسی مقصد سے ہیں کہ کسی طرح دنیا کمائی جائے. یہاں تک کہ اب بیماریوں میں بھی جتنی ایجادات ہیں ان کے تعلق میں جو ریسرچ ہو رہی ہے اس میں سے شاید ہی کوئی ایسی ہو جو مرض دور کرنے کی خاطر ہو، ورنہ اصل مقابلہ یہ ہے کہ کون پہلے ایسی دوا ایجاد کرے کہ جس کا کوئی مقابلہ دنیا میں نہ ہو اور تمام تر دنیا کی دولتیں ہم سمیٹ لیں. اگر یہ مقصد پیش نظر نہ ہوتا تو ایڈز پر جو اب کچھ خرچ کرتے ہیں یہ بھی نہ کرتے. آخری مقصد ہر علم کا دنیا کمانا بنا ہوا ہے. بس دیکھیں قرآن کریم نے کتنی خوبصورتی سے کہ خدا کی سے نظر پھیر لیں اور دنیا کمانے کی طرف متوجہ ہو جائیں. ان ربک هو عالم بمن ضل عن سبیلہ. علم کے تعلق سے یہاں عالم کا لفظ بولا گیا، یعنی ان کے علم کا تو یہ حال ہے، اللہ کے علم میں بہت باتیں ہیں، اور اللہ سب سے زیادہ جانتا ہے اس شخص کو جو اپنی راہ سے بھٹک گیا ہو. وہ عالم بمن اہتدی، اور اس کو بھی خوب جانتا ہے جو ہدایت کے رستے پر ہو. تو مراد ہے یہ ضالین لوگ ہیں، گمراہ ہیں، رستے سے ہٹے ہوئے ہیں، ان کو اپنی بھی خبر نہیں ہے. جو علم تھا وہ دنیا کا نوکر کر دیا. اس لیے ان آیات میں عارض امن تولا کا مضمون کھول دیا گیا ہے
کہ کیوں ان سے کنارہ کش ہو۔ قرآن کریم نے پہلے فرمایا، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی، کہ تمہارے اموال اور تمہاری اولادیں تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کریں۔ خیال پیدا ہوتا ہے کہ اولاد زیادہ اہمیت رکھتی ہے، اموال کا ذکر پہلے کیوں فرما دیا؟ تو اس دوسری آیت نے اس راز سے پردہ اٹھا دیا کہ انسان کی زیادہ تر جد و جہد اموال کمانے میں ہے، اور اولاد اموال کے مقابل پر ایک ثانوی حیثیت اختیار کر جاتی ہے۔ جتنا ذہن میں اموال گھوم رہے ہیں انسان کے، اس سے بہت کم اولاد گھومتی ہے۔ لیکن بعض صورتوں میں بعض لوگ اولاد پرست بھی ہوتے ہیں، اس لیے وہ استثناء ہیں۔ بہرحال ان کے ذہن میں ہر وقت اولاد کا تصور ہی گھوم رہا ہوتا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ساری دنیا پر نظر ڈال کر دیکھ لیں، اور اب تو مال کی محبت اتنی بڑھ چکی ہے کہ ساری دنیا میں آپ کو زیادہ تر لوگ مال کی محبت میں اتنا گم دکھائی دیں گے کہ اولاد کی ہوش نہیں رہتی۔ مجھ سے جو لوگ ملنے آتے ہیں، بعض دفعہ میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، اور بیگم سے پوچھتا ہوں آپ کیا کر رہی ہیں، تو پتہ چلتا ہے کہ دونوں دنیا کما رہے ہیں، اور بعض دفعہ یہ مجبوری کے پیش نظر ہوتا ہے۔ بعض غریب لوگ آتے ہیں، انہوں نے قرضے اٹھائے ہوتے ہیں، انہوں نے اپنی حالت ہی کو درست نہیں کرنا بلکہ پچھلے غریب رشتہ داروں کی بھی مدد کرنی ہے، اس لیے وہاں یہ بات قابل فہم ہے۔ وہاں ایک اعلیٰ مقصد ہے جس کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ دنیا کمانے پر مجبور ہیں، لیکن میں ان کی بات نہیں کر رہا، ایسے لوگوں کی بات کر رہا ہوں جن میں سے ہر اپنی ذات میں اتنا مستغنی ہے، یعنی اتنا خدا تعالیٰ کے فضل سے دولت کماتا ہے اور رکھتا ہے کہ اولاد کو ترک کر دینا کوئی مجبوری نہیں ہے اس کی۔ لیکن جب میں پوچھتا ہوں کہ بچوں کو کیا کرتے ہیں، تو جی بچوں کے لیے ہم نے بیبی سیٹر رکھا ہوا ہے۔ اب جس کے بچے بیبی سیٹر کے سپرد ہو جائیں اور وہ آپ دنیا کی دولت کے سپرد ہو جائے، اس بیچارے کی اولاد کا کیا بنے گا؟ ایک دفعہ مجھے ایک مشرق وسطی سے ایک فون آیا کہ جی میں ایک کام کرتی ہوں، سنا آپ ناراض ہیں۔ میں نے کہا تمہارا نام لے کے ناراض تو نہیں ہوں، مگر میں تمہارے حالات میں جانتا ہوں، تمہارا خاوند اچھا بھلا کماتا ہے، تمہیں خدا نے بہت پیاری اولاد بخشی ہے، تو کیوں تم اس کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے بھاگ رہی ہو؟ اس نے کہا میں وعدہ کرتی ہوں آئندہ ایسا نہیں کروں گی۔ تو دنیا سے جو وسیع تعلق ہے خلافت کا، اس کے نتیجے میں ساری دنیا ایک خاندان کی طرح بنی ہوئی ہے، اور سب بے تکلف بات کرتے اور باتیں پہنچاتے۔ اسی لیے ان امور پر جتنی نظر خلیفہ وقت کی ہو سکتی ہے، ہاں کوئی بھی خلیفہ ہو، بعد میں آنے والا یا پہلے گزرا ہوا، اتنی دنیا میں کسی اور منصب کو یہ معلومات نصیب نہیں ہوتی، کیونکہ وہ ذاتی تعلق سے جستجو بھی کرتا ہے اور لوگ از خود بھی اس تک اپنے حالات پہنچاتے ہیں۔ تو ان کی روشنی میں وہ انسانی نفسیات سے تعلق رکھنے والے مسائل جو بعض دوسروں کے لیے حل کرنا شاید دوبھر ہو، ان پر مشکل ہوں، لیکن یہ تمام جماعت کی مدد سے از خود آسان ہوتے چلے جاتے ہیں۔ بس یہاں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم، یہ کسی حکمت کے پیش نظر ہے، یوں ہی اتفاقاً اموال کو پہلے اور اولاد کو بعد میں نہیں رکھا گیا۔ اور ساتھ ہی دوسری آیت جو میں نے پڑھی ہے اس کا اس سے گہرا تعلق ہے۔ فرمایا فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ عَنْ ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، کہ وہ لوگ جو خدا تعالیٰ کے ذکر کو چھوڑ دیتے ہیں اور ان کی مراد صرف دنیا رہ جاتی ہے۔ یہاں اولاد کا بھی ذکر نہیں کیا، آخری منتہا بعض وجودوں کا صرف دنیا رہ جاتی ہے، اس کے سوا کوئی ہوش نہیں رہتی۔ بلکہ ایسے باپ بھی دیکھے گئے ہیں جو کروڑ پتی ہوتے ہیں اور اپنی اولادوں کو پیچھے پھینکتے ہیں، اور ان سے وہ اگر کچھ حاصل کرنا چاہیں بیچ میں سے تو ان کو تکلیف پہنچتی ہے، اولاد کو دھکے دے کے خود برباد کر دیتے ہیں۔ تو یہ وہ آخری مقام ہے جہاں تک انسان
अपनी ज़िल्लत की इंतहा को पहुंच जाता है। वलम युरिदिल्लाह हयात दुनिया, उनसे ताल्लुक़ जोड़ोगे तो फिर तुम्हारा भी यही हाल हो जाएगा। ज़ालिका मबलगहुम मिनल इल्म, उनका इल्म भी सब कुछ दुनिया का खादिम हो चुका, उनसे क्यों तुम ताल्लुक़ नहीं तोड़ते। आरिज़ अम्मन तवल्ला अन ज़िक्रिना, बस हुक्म है कि ऐसे लोगों से अपने ताल्लुकात तोड़ लो, उनसे अलग हो जाओ, क्योंकि जो नक्शा खींचा गया है उन लोगों का है जिन्होंने खुदा से ताल्लुक़ तोड़ लिया है और कुल्लियतन दुनिया के हो गए हैं। उनसे अगर मेल जोल बढ़ाओगे, उनसे ताल्लुकात रखोगे, तो तुम पर भी, तुम्हारी औलादों पर भी दुनिया के बद असरात इस हद तक गालिब आ सकते हैं कि तुम्हें उन्हीं की तरह दुनिया कमाने का शौक़ हो जाए और उन्हीं की तरह अपनी बड़ाई उन बातों में देखो जो बातें अल्लाह के नज़दीक बेमानी और आर्जी और सतही हैं। और अहले खिरत जो खुदा ताला का तसव्वुर और उसकी याद रखते हैं, उनके नज़दीक ये शेखियों की बातें कोई हकीकत ही नहीं रखती कि कितना किसी ने क्या कर लिया और किस तरह वो रहा। ये आर्जी दुनिया की बातें हैं और इन पर लज्जतें ले लेकर या फ़ख्र से इंसान का बयान करना, ये उसकी अपनी पस्ती की इलामत है। बस फरमाया कि ऐसे लोगों से ताल्लुक़ रखोगे तो ख़तरा है कि तुम वैसे ही हो जाओगे। ये कोई इंतकामी कार्रवाई नहीं है, कोई बायकाट नहीं है, बल्कि एक और पहलू भी इसमें है। यानी एक तो बचने का पहलू है, दूसरा खुदा ताला की मोहब्बत का पहलू है जो ज़िक्र इलाही की जान है। एक शख्स जिसका ज़िक्र अल्लाह हो, जिसकी मोहब्बत अल्लाह के साथ हो, वो ऐसी मजलिस में कैसे बैठ सकता है जिसका ज़िक्र दुनिया हो और दुनिया ही उसकी मोहब्बत हो। थोड़ी देर के बाद तबीयत मुनग़्ज़ हो जाएगी। इंसान कहेगा ये कैसी बातें कर रहे हैं, जो प्यारी चीज़ है, सबसे ज़्यादा इश्क़ के लायक चीज़ है, उसकी इनकी नज़दीक कोई अहमियत नहीं है। अल्लाह का ज़िक्र करेंगे तो उनकी आंखों से यूँ लगेगा जैसे रोशनियाँ बुझ गई हों, और दुनिया की बातें करेंगे तो एकदम दिलचस्पी शुरू हो जाएगी। तो उनके साथ तबन जोड़ ही कोई नहीं है। तो आरिज़ अम्मन तवल्ला में सिर्फ हुक्म के माने नहीं हैं, बल्कि उसके साथ ही उसकी रूह भी बयान फरमा दी कि तुम अल्लाह से मोहब्बत करने वाले लोग हो, तुम्हारा इन लोगों से दिल कैसे लग सकता है। और फिर महबूब की गैरत का भी सवाल है। जिस प्यारे से इन लोगों ने मुंह मोड़ लिया है, तुम इनके खौफ से इनसे मुंह नहीं मोड़ सकते। अगर इनका ताल्लुक़ और इनकी रज़ा तुम पर इतनी गालिब है कि इनसे तुम मुंह नहीं मोड़ सकते, तो फिर इसका मतलब है कि खुदा से तुम्हारे ताल्लुक़ के दावे झूठे हैं। इन मानों में इस मज़मून को समझें, लेकिन इसका गलत मतलब ना लें, क्योंकि ज़ाहिरी ताल्लुक़ और हमदर्दी बनी नौ इंसान में ये अहकामात माने नहीं हैं, बल्कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर गौर करें तो हर छोटे बड़े से आपका ताल्लुक़ था। यहाँ वो ताल्लुक़ मुराद नहीं है। जिन मानों में ताल्लुक़ तोड़ने का हुक्म है, उसके उस माने में बहुत एक फसाहत व बलागत है। उस माने के इजहार में एक बहुत फसाहत व बलागत है। आरिज़ अम्मन तवल्ला, यानी तुम्हारा क़िबला और हो जाए, तुम्हारा रुख बदल जाए, उनकी तरफ पीठ कर लो जिन्होंने खुदा की तरफ पीठ की हुई है, और अपना क़िबला दुरुस्त रखो। बस उनके मकासिद में उनके शरीक न हो, उनसे ऐसा प्यार का ताल्लुक़ ना बांधो कि तुम्हारा भी वही क़िबला दिखाई देने लगे जो उनका क़िबला है, तुम्हारी भी वो तमन्नाएँ बन जाएँ जो उनकी तमन्नाएँ हैं, वही मुरादें तुम्हारी हो जाएँ जो उनकी मुरादें हैं। बस इन मानों में ज़िक्र इलाही का एक तक़ाज़ा है, जिसके नतीजे में हमें अपनी मजालिस को दुरुस्त करना चाहिए, और अगर मजालिस दुरुस्त नहीं हैं तो उस आईने में अपना मुंह देखना चाहिए, क्योंकि ये आयत का आईना इतना शफाफ है और इतना खुला खुला है कि आपके दिल के पाताल तक आपकी तस्वीर आपको दिखाता है। बस जहाँ तभी तौर पर बाज़ लोग बाज़ ख़ानदानों की तरफ इसलिए दौड़ते हैं कि वो दौलतमंद हैं और उसके सिवा उनके पास बैठने में उनको कोई मज़ा नहीं है।
بعض ایسے خاندان بھی ہوتے ہیں، ایسے امراء بھی ہوتے ہیں جن کی دماغی حالت اتنی پست ہوتی ہے اور ان کے ذوق اتنے گھٹیا ہوتے ہیں کہ ان کے پاس چند منٹ بیٹھنا بھی ایک عذاب بن جاتا ہے۔ ایسے لوگوں کے پاس جو بعض دیکھے ہیں جو دن رات بیٹھے رہتے ہیں وہاں، اور صرف یہ مزہ آ رہا ہے کہ ایک امیر کے ساتھ ہمارا تعلق ہے اور دنیا دیکھے گی کہ یہ ان کے ساتھ اس کا آنا جانا ہے، ان میں اٹھنا بیٹھنا ہے۔ تو یہ اس حکم کے منافی ہے، اور یہ مراد ہے کہ ان میں اپنی عزتیں نہ ڈھونڈو، ان کے ساتھ تمہاری لذتیں وابستہ نہیں ہیں، نہ ہو سکتی ہیں۔ ان کے ذوق مختلف ہیں، ان کے قبلے الگ ہیں۔ بس اللہ کے ذکر کے تقاضوں کو ایک عاشق کی طرح پورے کرو، اور جس طرح محبت کرنے والا یہ پسند کرتا ہے کہ اس کے محبوب کا ذکر خیر کرنے والے لوگ ہوں، ان میں وہ بیٹھ کر لذت پاتا ہے، اسی طرح اپنے لیے صحبت صالحین اختیار کرو۔ یعنی خلاصتاً آخری بات یہ بنتی ہے، مگر صحبت صالحین کا مضمون نسبتاً خشک ہے، یہ اس سے بہت اعلیٰ اور عرفہ مضمون ہے، یا دوسرے لفظوں میں بہت گہرا مضمون ہے کہ جہاں محبت ہے وہیں بیٹھو، ان لوگوں میں بیٹھو جن کو اس سے محبت ہے جس سے تمہیں محبت ہے، اور یہ ایک طبی بات کا تقاضا ہے، کوئی بیرونی حکم نہیں ہے۔ اگر نہیں سمجھو گے اس کو تو ضائع ہو جاؤ گے، اور رفتہ رفتہ تمہارا رخ پلٹنے لگے گا۔ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، یہ مجمع البیان فی تفسیر القرآن سے لی گئی ہے، زیر تفسیر سورہ الجمعہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے خدا کو بازار میں یاد کیا جبکہ لوگوں کو ان کی تجارت اور دیگر کاموں نے خدا سے غافل کر دیا ہو، اس شخص کے لیے 1000 نیکی لکھی جائے گی، اور اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ایسی بخشش کا سلوک فرمائے گا جس کا خیال بھی کسی دل پر نہیں گزرا۔ اس حدیث کا مضمون چونکہ اس آیت کریمہ سے وابستہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس لیے قطع نظر اس کے کہ یہ کتاب نسبتاً ثانوی حیثیت کی معتبر کتاب ہے یا اس کے راوی مضبوط ہیں کہ نہیں، یہ بنیادی اصول تسلیم کے لائق ہے کہ جس حدیث نبوی کی بنیاد کسی قرآنی آیت میں دکھائی دے جائے، اس کو یہ کہہ کر رد نہیں کیا جا سکتا کہ اس کا راوی کمزور ہے۔ اور اس حدیث کی تو بڑی کھلی کھلی بنیاد اس آیت کریمہ میں نظر آ رہی ہے۔ بازاروں میں جبکہ تجارت کا ماحول ہے، لوگ جو بازار میں سودا خریدنے جاتے ہیں کم ہی ہوں گے جنہیں یا خدا یاد آتا ہوگا۔ ان کو عورتیں ہیں، ان کو کسی اور عورت کے کپڑے یاد آ رہے ہوتے ہیں کہ ایسی چیز ہم نے وہاں دیکھی تھی۔ اگر وہ فرنیچر کی دکان میں ہیں تو کسی کے گھر کا فرنیچر یاد آ رہا ہوتا ہے کہ اتنا اچھا ہم نے وہاں دیکھا تھا، اس سے بڑھ کر ایک خوبصورت چیز خریدیں۔ غرض یہ کہ ہر شخص کو اپنے اپنے ذوق کے مطابق کچھ چیزیں ضرور یاد آتی ہیں، اور وہ شاپنگ میں یعنی سودا خریدنے میں اس کے لیے رہنمائی کا کام کر رہی ہوتی ہیں۔ وہ ایک دوست اندر اندر ان کو مشورے دے رہا ہوتا ہے کہ ہاں یہ ویسی چیز ہے، یہ ویسی ہے یا ویسی نہیں ہے، اس لیے اس معاملے میں یہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے۔ تو ہر شخص اپنے نفس جذبات کا، اپنے دماغ کا تجزیہ کر کے دیکھے تو وہ معلوم کرے گا کہ جو میں بتا رہا ہوں بالکل درست اسی طرح ہوتا ہے۔ خدا کو کتنے یاد کرتے ہیں، یا خدا سے غافل لوگوں کو دیکھ کر کتنے ہیں جن کے دل میں درد پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ کیسی دنیا ہے؟ دنیا کے ہنگامے، تجارتوں میں مصروف، تجارتوں کی خاطر جھوٹ بولے جا رہا ہے، ملمہ کاریاں ہو رہی ہیں، اور اس طرح گرتے ہیں جیسے مکھی گند پر گرتی ہے۔ اس طرح لوگ ان چیزوں پہ ٹوٹے پڑتے ہیں گویا کہ ساری زندگی، ساری ان کی کائنات یہی کچھ ہے۔ ذالک مبلغھم من العلم۔ ایسی صورت میں خدا کو کون یاد کرتا ہے؟ حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہاں یاد کرو گے اور طبعاً محبت سے یاد کرو گے تو پھر پتہ چلے گا کہ حقیقی عاشق کون ہے۔ پھر اس چھوٹی سی نیکی کا جو بظاہر بے محل ہے، وہ محل کی نیکی سے بھی زیادہ شمار ہوگا، کیونکہ جب نماز میں کے لیے آپ مسجد میں آتے ہیں تو خدا کو یاد ہی کرنا ہے وہاں، مگر وہاں بھی بعض لوگ بازار ہی یاد رکھتے ہیں
یہ بھی ایک بات ہے۔ اس لیے ان موقعوں پر اپنے ذکر الہی کی نگرانی کریں اور ان کی حفاظت کریں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جس شخص کو مسجد میں بازار یاد آ جائے وہ گناہ گار ہے۔ مختلف مراحل ہیں، سلوک کی منزلیں ہیں۔ تعلق ایک طرف سے ٹوٹتے ہیں، دوسری طرف جڑتے ہیں۔ اس لیے کوئی بعید نہیں کہ ایک انسان نیک متقی ہو اور نیت یہی ہو کہ وہ ذکر سے اپنے رب کو کمائے، مگر دنیا کے تعلق پھر حملہ کر کے بار بار اس پر یورش کرتے ہوں اور اسے غافل کر دیتے ہوں۔ لیکن ایک جہاد کی ضرورت ہے، ایک ایسے جہاد کی جس کے لیے آپ اپنی تمام صلاحیتوں کو مستعد کر لیں، اور یاد رکھیں کہ یہ حملوں کے مقامات ہیں۔ بس جس کو بازار میں خدا یاد آتا ہو اس کی نیکی اس لیے زیادہ ہے کہ اسے مسجد میں بازار کیسے یاد آ سکتا ہے۔ اس کی تو یہ شان ہے کہ جہاں دنیا خدا بھول جاتی ہے وہاں اس نے خدا کو یاد رکھا، تو جہاں جاتے ہی خدا کو یاد کرنے کے لیے اس بیچارے کو وہاں کہاں بازار یاد آ جانا ہے۔ اس لیے یہ اس کنارے کی بات ہے جہاں خدا کا ذکر عموماً نفسیاتی کیفیتوں کے مطابق نہیں ہوتا۔ ایسی حالت میں جو نیکی ہے وہ یقیناً بہت بڑا مرتبہ رکھتی ہے۔ بس یہ کوئی مبالغہ آمیز روایت نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب فرما دی گئی ہو۔ یہ ان روایتوں میں سے ہے جہاں ایک نیکی کو 1000 نیکی کہا جائے تو ہرگز بعید نہیں ہے۔ پھر اس کے ساتھ جو مزید عنایت ہے وہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز ایسی بخشش کا سلوک فرمائے گا جس کا خیال بھی کسی دل پر نہیں گزرا۔ اب یہ الفاظ بھی جیسا کہ احادیث کو بار بار پڑھنے سے انسان احادیث کے سچی اور پاک احادیث کے مضمون سے ہم مزاج ہو جاتا ہے، اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ الفاظ بھی یقیناً حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہیں۔ ایسے بازار کی بات ہو رہی ہے جہاں لوگوں کے دل میں خدا کا خیال ہی نہیں گزرتا، تو اس کے مطابق خدا کی شان نے مغفرت اس طرح ظاہر ہوتی ہے۔ فرماتا ہے میں تمہارے سے ایسی بخشش کا سلوک کروں گا کہ کسی انسان کا خیال بھی نہیں جا سکتا۔ جہاں کسی انسان کا خیال نہیں جا سکتا تو تم نے مجھے یاد کیا، اب میں تم سے وہ سلوک کروں گا کہ کسی انسان کا تمہارا بھی خیال نہیں جا سکتا کہ میں کیسے کیسے تم سے مغفرت کا سلوک فرماؤں گا۔ اور امر واقعہ یہ ہے کہ اس ضمن میں انسان اگر اپنے گناہوں پر نظر ڈال کر دیکھے تو پورے گناہوں پر اس کا احاطہ ہی نہیں ہو سکتا۔ زندگی کا اکثر حصہ ایسا ہے جس میں کوئی نہ کوئی گناہ سرزد ہوتے ہی رہتے ہیں، بس وہ ساری چیزیں جو نظروں سے اوجھل تھیں وہاں ان کے لیے یہ استغفار کر ہی نہیں سکا۔ جب استغفار کرتا ہے تو بعض موٹے موٹے گناہ، بعض بڑی بڑی غلطیاں، اور خاص طور پر وہ جو تازہ ہوں اور ان سے بھی بڑھ کر وہ جن کے پکڑے جانے کا خطرہ ہو، وہاں تو انسان خوب استغفار کرتا ہے۔ لیکن جہاں دنیا کی نظر میں نہ پکڑا گیا اور خدا کی نظر پکڑ کی باقی ہے، وہاں وہ دل میں وہ جوش ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اکثر لوگ عموماً استغفار کے لیے اس وقت لکھتے ہیں جس سے مجھے اندازہ ہوتا ہے کہ جب ابھی دنیا کی پکڑ کا خوف ان کے سر پر تلوار کی طرح لٹک رہا ہوتا ہے، اور ایسا گھبرا کے پھر خط لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ اور اگر ان کو یقین ہو جائے کہ دنیا معاف فرما دے گی تو پھر وہ جو اللہ کے لیے بخشش کی بے حد طلب پیدا ہوئی ہے اس میں وہ نرم پڑ جائے گی، یعنی شکر ہے الحمدللہ بات ٹل گئی، اب اللہ معاف فرمائے نہ فرمائے، یعنی منہ سے تو نہیں کہیں گے لیکن اپنی نفسیاتی کیفیت کا جائزہ لیں تو بات تو یہی بنتی ہے، اس کے سوا بات کوئی نہیں ہے۔ تو ان کے لیے بھی دعا تو کی جاتی ہے، لیکن یہ بھی دعا ہوتی ہے اللہ ان کو مستقل اپنی مغفرت کی طرف متوجہ فرما لے، اور وہ گناہ جن میں دنیا کی پکڑ سے بچ کر نکل چکے ہیں، جو ماضی کا حصہ بن چکے ہیں، ان میں بھی یہ خدا کی طرف مغفرت کے لیے مائل ہوں اور استغفار کریں۔ بہرحال ذکر الہی کا جو بازار سے تعلق تھا اس کے متعلق میں نے آپ کے سامنے حضرت اقدس محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث رکھی ہے اس میں بہت ہی گہرا اور پیارا مضمون ہے ذکر الہی سے تعلق میں، اور اس کا بخشش سے تعلق بھی ظاہر فرمایا گیا ہے کہ ذکر الہی کا بخشش سے ایک تعلق ہے۔ دوسرے، اب میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا ایک اقتباس اس ضمن میں پیش کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں، دوسرے یہ بات حال والی ہے، قال والی نہیں۔ جو شخص اس میں پڑھتا ہے وہی سمجھ سکتا ہے۔ اصل غرض ذکر الہی سے یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کو فراموش نہ کرے اور اسے اپنے سامنے دیکھتا رہے۔ اس طریق پر وہ گناہوں سے بچا رہے گا۔ ذکر الہی کا استغفار سے ایک اور بڑا گہرا تعلق ہے، جس تعلق کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام یوں بیان فرما رہے ہیں کہ یہ باتیں ان کو نہیں سوچ سکتی جو ان حالات سے گزرے نہ ہوں۔ جو ان حالات سے گزرتے ہیں وہی اس معرفت کو پاتے ہیں، اور وہی ہیں جو بیان بھی کرنے کا حق رکھتے ہیں۔ ایک ایسا شخص جو خدا کو ہر وقت اپنے سامنے دیکھ رہا ہو، اسے غلطی کی جرت ہی نہیں ہو سکتی۔ جو ہر وقت سامنے دیکھے کہ کوئی نگران میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے، اسے کیسے توفیق مل سکتی ہے یا جرت ہو سکتی ہے کہ وہ اس کی نافرمانی فرمائے جس کو مقتدر ہستی بھی سمجھتا ہے، سب سے غالب اور پکڑ میں سب سے سخت بھی سمجھتا ہے۔ تو خدا سے غیبوبیت ہے جو گناہ کرواتی ہے، اور مومن بھی ہر حال میں ہر وقت خدا کے سامنے نہیں رہتا، یعنی خدا کے سامنے تو رہتا ہے لیکن اپنی دانست میں خدا کے سامنے نہیں رہتا۔ اس لیے گناہ غیبوبیت کا نام ہے، خدا سے دوری کا نام ہی گناہ ہے۔ دراصل وہ دوری عارضی ہو تو عارضی گناہ ہے، وہ دوری مستقل بن جائے تو ہمیشہ کا گناہ ہے، ساری زندگی گناہ بن جاتی ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی جو نظم ہم اکثر سنتے ہیں، سبحان من یرانی، اس میں یہی مضمون ہے۔ ہر نعمت کے ذکر کے بعد یہ فرمایا ہے وہ مجھے دیکھ رہا ہے، پاک ہے وہ ذات جو مجھے دیکھ رہی ہے۔ بس اس نظم کو پڑھیں اور بار بار پڑھ کے دیکھیں، پھر اس فقرے کی سمجھ آئے گی کہ دوسرے یہ بات حال والی ہے، قال والی نہیں۔ میں جو کہہ رہا ہوں میں اس حالت سے گزر رہا ہوں کہ ہر وقت خدا مجھے دیکھ رہا ہے، اور اس کے جلال کے سامنے میں زندگی بسر کر رہا ہوں۔ میری مجال کیا ہے کہ میں کوئی گناہ کروں؟ بس اس حال کے مطابق میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ ذکر الہی کا بڑا فائدہ اور بہت بڑی منفعت اس بات میں ہے کہ انسان خدا کی روشنی کے سامنے زندگی بسر کرتا ہے، اور اس سے اس کے گناہ کٹ جاتے ہیں۔ فرماتے ہیں اصل غرض ذکر الہی سے یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کو فراموش نہ کرے اور اسے اپنے سامنے دیکھتا رہے۔ اس طریق پر وہ گناہوں سے بچا رہے گا۔ تذکرۃ الاولیاء میں لکھا ہے کہ ایک تاجر نے 70,000 کا سودا لیا اور 70,000 کا دیا، مگر ایک آن بھی خدا سے جدا نہیں ہوا۔ بس یاد رکھو کہ کامل بندے اللہ تعالیٰ کے وہی ہوتے ہیں جن کی نسبت فرمایا لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ۔ اسی آیت کی تفسیر ہے جو میں نے پڑھی تھی۔ اسی تفسیر کے تعلق میں حدیث نبوی بیان کی، جس میں یہ ذکر ملتا ہے کہ بازار میں یاد کرنے والے کا ایک بہت بڑا مرتبہ ہے۔ اور وہی مضمون مسیح موعود علیہ السلام تذکرۃ الاولیاء کے حوالے سے یوں بیان فرماتے ہیں۔ ایک بزرگ کے متعلق لکھا ہے کہ اس نے 70,000 کا دیا اور 70,000 کا لیا، یعنی سودا ایسا کیا کہ کچھ خریدا کچھ بیچا، لیکن ایک آن بھی خدا کے خیال سے غافل نہیں رہا۔ اور ایسا شخص جب تاجر بنتا ہے تو تجارت کی دنیا میں امن کی ضمانت ہو جاتی ہے۔ اور اگر سارے تاجر ذکر الہی کرنے والے ہوں
تو سارے خوف دنیا سے اٹھ جائیں جو تجارت سے تعلق رکھتے ہیں، اور مال بجائے اس کے کہ دنیا کمانے کے ایک ذریعہ بن جائے، اللہ تعالیٰ کمانے کا ایک بہت بڑا ذریعہ بن جاتا ہے. کیونکہ ایسا شخص جو ذکر الہی کرتے وقت سودے کرتا ہے، اس کے متعلق یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ ساتھ ساتھ جھوٹ بول رہا ہو کہ خدا کی قسم میں نے تو اتنے میں خریدا تھا، میں تمہیں اتنے میں بیچ رہا ہوں. اور یہ جو منظر ہے یہ آپ کو عام بعض مسلمان ممالک میں بھی دکھائی دیتا ہے، اور بڑے دردناک طریق پر یہ کہا جا سکتا، یعنی بڑے دردناک بات ہے کہ مسلمان ممالک میں دوسروں سے زیادہ پایا جاتا ہے، کیونکہ باقی تو خدا کے ذکر سے اتنا دور جا چکے ہیں کہ اپنی ذاتی منفعت کے لیے جھوٹ بولنے کے لیے بھی خدا یاد نہیں آتا. لیکن مسلمانوں بیچاروں میں اتنی بات تو ہے کہ جھوٹ کے وقت ذاتی غرض کے لیے خدا یوں یاد آ جاتا ہے. کچھ تو ہے بہرحال، غرض ہے کس برائی سے بھلے بھائی ہم برائی سے ہی لیتے ہیں، مگر نام تو یاد رکھتے ہیں اللہ کا. تو برے وقتوں میں صحیح، مگر جب جھوٹ کے لیے اور فساد کے لیے اور دنیا کو دھوکہ دینے کے لیے خدا کا نام لیا جائے تو یہ بڑی مکروہ حرکت ہے، بہت بڑا گناہ ہے، لیکن ایسا ہوتا ہے. تو ان معنوں میں یاد نہیں کرنا جن معنوں میں خدا کا نام لے کر قسمیں کھا کر جھوٹے سودے بیچنے ہوں. ان معنوں میں یاد کرنا ہے کہ خدا کو سامنے دیکھنا ہے، جیسا کہ مسیح موعود علیہ السلام نے لکھا ہے. اور پھر جو سودا کریں گے وہ ہر سودا سچا سودا ہوگا، اس میں کوئی کھوٹ نہیں ہوگی، کوئی دھوکہ شامل نہیں ہو سکتا. تمام دنیا کے تجارتی تعلقات اگر اصلاح پذیر ہو جائیں تو باقی معاملات میں بھی دنیا میں امن آ جائے گا. کیونکہ اصل انسان کا جو سب سے اعلیٰ مقصد ہے وہ اپنی بقا کے لیے زیادہ سے زیادہ ذرائع اکٹھے کرنا ہے، اور تجارت اس میں ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. صرف ایک نہیں، تجارت کی بنیاد تو باہر ایگریکلچر پر بھی ہے. اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ جو دنیا کے تعلقات ہیں ان میں تجارت ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. اور بعض لوگ ایسے ہیں جو ہل چلاتے وقت بھی ذکر الہی کرتے ہیں، اور جب دانے پھینک رہے ہوتے ہیں اس وقت بھی ذکر الہی کرتے ہیں. جب اپنی فصلوں کو دیکھتے ہیں اگتی ہوئی تو ان کی رویدگی کو دیکھ کر بھی ان کو خدا یاد آتا ہے. جب ان میں کوئی بیماری پڑتے دیکھتے ہیں تب بھی دعائیں کرتے ہیں، اور ان کو خدا کے فضلوں کا پانی بھی دیتے ہیں، بجائے صرف عام پانی نہیں دیتے. تو ان معنوں میں پھر ساری زراعت بھی ذکر الہی سے معمور ہو جاتی ہے. حضرت خلیفہ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات مجھے ہمیشہ یاد رہتی، پہلے بھی غالباً بیان کر چکا ہوں. ایک دفعہ سندھ میں آپ دورے کے لیے گئے تو بعض بہت اچھے اچھے مینیجر تھے، اور ایسے تجربہ کار تعلیم یافتہ جن کی فصلیں نمایاں طور پر ان کے علم اور تجربے کی مناسبت سے زیادہ اچھی ہونی چاہیے تھیں، مگر ان کے مقابل پر ہمارے مولوی کیا نام تھا، سنوری صاحب، قدرت اللہ صاحب سنوری، وہ بھی مینیجر تھے محمود آباد میں. ان کی فصلیں دیکھی تو لہلہاتے ہی سرد و شاداب، اور جو دوسری فصلیں تھیں ارد گرد ذمہ داروں کی نہ وہ مقابلہ کر رہی تھیں، نہ دوسری زمینوں کی دوسرے مینیجروں کے نیچے فصلیں پلنے والی فصلیں. تو حضرت مسلم موعود نے تعجب سے پوچھا کہ مولوی صاحب آپ نے کیا ترکیب کی ہے؟ اب تو مولوی صاحب کہلاتے ہیں، آپ کو تو بڑا اتنا زراعت کا تجربہ بھی نہیں، آپ کی اچھی ہیں اور ان ذمہ داروں اور تعلیم یافتہ لوگوں کی آپ سے کم تر ہیں. تو انہوں نے کہا ایک بات ہے صرف کہ میں نے ہر کھیت کے کونے پر نفل پڑے ہیں، ایک ایک کھیت پہ دعائیں کی، اس کے سوا میں کچھ نہیں جانتا. تو اس کو کہتے ہیں ذکر الہی. وہ تجارت میں بھی ذکر الہی کر رہے ہوتے ہیں، وہ کھیتی باڑی میں بھی ذکر الہی کر رہے ہوتے ہیں. اور مولوی منشی عبداللہ صاحب، مولوی عبداللہ صاحب کہلاتے تھے، ان کا ذکر الہی دعوت اللہ میں ڈھلا ہوا تھا، دن رات دعوت اللہ کرتے تھے. حضرت مسلم موعود بتایا کرتے تھے کہ جب وہ کھیت میں ہل چلا رہے ہوتے تھے
تو کسی کو بلا لیتے تھے کہ بھئی یہ کتاب تھوڑی سی پڑھ کے سنا دو، میں تو ہل چلا رہا ہوں تو تم یہ پڑھو. اور کبھی کسی کھیت ہل چلاتے ہوئے کے پاس چلے جایا کرتے تھے اور اس کو کہتے تھے کہ تمہیں پڑھنا لکھنا آتا ہے، میں تمہارا ہل چلاتا ہوں، تم یہ کتاب پکڑ لو اور یہ مجھے سناؤ. اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی کوئی تازہ تحریر یا الحکم کی کوئی عبارت وغیرہ ان کو دے دیا کرتے تھے، اور اس طرح اللہ کے فضل سے ان کو بڑے پھل لگے ہیں. ہر سال 100 بیتوں کا وعدہ کروایا اور تا دم آخر اس پر قائم رہے اور ضرور وہ وعدہ پورا کر دیا کرتے تھے. آج کل دوست مجھے لکھ رہے ہیں خط، کیونکہ بہت سی جماعتوں میں دعوت اللہ کا ایسا رجحان پیدا ہو گیا ہے کہ کثرت سے لوگوں نے وعدے کیے ہیں کہ ہم اتنے احمدی ضرور بنائیں گے، اور بعض جماعتیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ان کی توفیق سے بہت بڑھ کر سابق سالوں میں اپنے وعدے پورے کرنے کی توفیق عطا فرمائی. نتیجہ یہ نکلا کہ اب انہوں نے اور بھی بڑھا چڑھا کر وعدے کر لیے ہیں کہ یہ اللہ پہ توکل ہے، اور وہ توکل کی ایک بنا ہے. پہلے جب انہوں نے وعدے کیے تھے تو ان وعدوں کے مطابق محنت کی تھی، اور محنت سے آگے جو بات پڑی ہوئی تھی جو ان کی محنت کی حد سے باہر تھی وہ خدا نے ان کو پہنچا دی، اپنے فضل سے عطا کر دی. تو ان کا حق ہے کہ بڑھ چڑھ کر وعدے کریں. جو طاقت ہے وہ محنت کر رہے ہیں اور پھر لکھتے ہیں کہ اب باقی دعا سے بات کبھی پوری ہوگی. اور بعض لوگ ہیں جو دعا کے لیے لکھ رہے ہیں لیکن ساتھ محنت کوئی نہیں ہے. تو میں یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ اگر خدا ایک ذمہ دار کی کھیتی میں دعاؤں کی برکت سے عام دنیا کے قانون سے ہٹ کر غیر معمولی برکت دے سکتا ہے، اگر ایک تاجر کی تجارت میں اس کی دعا اور ذکر الہی کی برکت سے غیر معمولی برکت ڈال سکتا ہے تو اپنے کام میں کیوں برکت نہیں ڈالے گا؟ یہ ذرات وہ ہیں جو اس کی کھیتی لگا رہے ہیں، اس کے بیج بو رہے ہیں. بس ذکر الہی کے ساتھ یہ بیج بو اور محنت کرو اور پھر دعائیں کرو تو ہرگز بعید نہیں کہ جن باتوں کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، جن اعداد و شمار کو پورا کرنے کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے ان سے بڑھ کر تمہیں عطا کر دے. اور گزشتہ سالوں میں بہت سے ایسے ملک ہیں جہاں اخلاص کے ساتھ یہ وعدے کیے گئے اور محنت کی گئی، اور ان سب کی توقعات سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا. اور ذکر الہی کی اس مضمون سے بھی بڑا گہرا تعلق ہے. اپنی دعوت اللہ کو ذکر الہی سے معمور کر دیں، اور یہ بھی یاد رکھیں کہ ذکر الہی صرف ایک غرض کی خاطر موقع پر نہیں کیا جاتا، بلکہ ذکر الہی ہر موقع میں خود داخل ہو جاتا ہے. اگر اس کے فرق کو آپ نے نہ سمجھا تو آپ غلط رستے پر چل پڑیں گے. اس لیے ذکر الہی نہیں کرنا کہ کھیت بڑھیں، بلکہ اصل بات مولوی صاحب کی یہ تھی کہ ان کو عادت تھی نفل پڑھنے کی اور رہ نہیں سکتے تھے نفل کے بغیر. میں نے بھی ان کے ساتھ کچھ سفر کر کے دیکھے ہیں، بہت دعا گو اور نفل پڑھنے والے بزرگ تھے. تو کھیتوں پہ جاتے تھے، کھیت دیکھے ساتھ چلو اچھا وقت ملا تھوڑا سا 2 نفل ہی پڑھ لیں. تو ان معنوں میں جب نفل پڑھتے تھے تو کھیتی پر بھی رحم آ جاتا تھا، اس کے لیے بھی دعائیں مانگ لیتے تھے. تو یہ نہیں تھا کہ تجارت کی خاطر خدا کو یاد کیا گیا ہے، جس کا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذکر فرمایا ہے. ایسا شخص مراد نہیں ہے. فرمایا ہے ذکر الہی ایسا اس پر غالب ہے کہ جب توجہات کو بازار اپنی طرف کھینچ لیتا ہے اس وقت بھی ذکر الہی اس پر قبضہ کیے رہتا ہے اور بار بار چھین کر بازار سے ان توجہات کو اپنی طرف کر لیتا ہے. ایسا شخص جو ذکر الہی کرتا ہے پھر تجارت کے لیے بھی دعا دل سے نکلی جاتی ہے، اور اگر نہ بھی نکلے تو ایسے شخص کی دعا بعض دفعہ اس کی ضرورت ہی بن جاتی ہے. اور بسا اوقات ایسا دیکھا گیا ہے کہ ایک شخص جو اللہ تعالیٰ سے پیار کرنے والا ہو اس کی ضرورت خود دعا بن جاتی ہے، وہ لفظوں میں اس کو ڈھالے یا نہ ڈھالے. بس ایسے ذکر الہی کے عادی بن جائیں
کہ آپ کی ضرورتیں آپ کی دعا بن جائیں، آپ کے بازار زندہ ہو جائیں، آپ کے کھیتوں میں نئی زندگی دکھائی دینے لگے جو آسمان سے اترتی ہو، اور ہر احمدی کے ہر کام میں برکت پڑے، اور یہ ذکر الہی کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں، بس یاد رکھو، وہ میں عبارت پڑھ لی ہے، جب دل خدا تعالیٰ کے ساتھ سچا تعلق اور عشق پیدا کر لیتا ہے تو وہ اس سے الگ ہوتا ہی نہیں۔ میرے ذہن میں یہ عبارت اس وقت نہیں تھی جب میں نے یہ بات کی ہے، کیونکہ یہ ابھی پڑھنے لگا تھا۔ یہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ ایک طبی نتیجہ ہے یہ، جس طرح اس پر غور کرتے ہوئے میرے دل سے خود بخود یہ مضمون پھوٹا ہے، یہ اس کے سوا کوئی بنتا ہی نہیں ہے مضمون۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس کے مان بات فرماتے ہیں، خدا تعالیٰ کے ساتھ سچا تعلق اور عشق پیدا کر لیتا ہے جو شخص بھی، تو وہ اس سے الگ ہوتا ہی نہیں۔ اس کی ایک کیفیت اس طریق پر سمجھ میں آ سکتی ہے کہ جیسے کسی کا بچہ بیمار ہو تو خواہ وہ کہیں جاوے، کسی کام میں مصروف ہو، مگر اس کا دل اور دھیان اسی بچے میں رہے گا۔ اور مردوں سے بڑھ کر زیادہ تر عورتوں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ پھر جہاں بھی ہوں گی، جس حال میں ہوں، خوشیوں کا موقع ہو یا اور کسی کام میں مصروفیت، اگر گھر میں بیمار بچہ چھوڑا ہوا ہے تو بیمار بچہ ہی دماغ پہ غالب رہے گا۔ اسی طرح پر لوگ خدا تعالیٰ کے ساتھ سچا تعلق اور محبت پیدا کرتے ہیں، وہ کسی حال میں بھی خدا تعالیٰ کو فراموش نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ صوفی کہتے ہیں کہ عام لوگوں کے رونے میں اتنا ثواب نہیں جتنا عارف کے ہنسنے میں ہے۔ بہت پیاری بات ہے۔ فرماتے ہیں کہ عام لوگوں کے رونے میں اتنا ثواب نہیں جتنا ایک عارف کے ہنسنے میں ہے، کیونکہ وہ ہنستا بھی ذکر الہی کے ساتھ ہے، اور اس کے ساتھ بھی اللہ کا پیار اور اس کی محبت وابستہ ہوتی ہے۔ ایک دفعہ حضرت عبد القادر صاحب جیلانی سے کسی نے پوچھا کہ آپ اتنے بڑے بزرگ کہلاتے ہیں اور ہیں بھی، آپ کی دعائیں قبول ہوتی اور بڑے بڑے اعزاز آپ سے ظاہر ہوتے، لیکن آپ کو کپڑوں کا اتنا کیا شوق ہے؟ اتنے خوبصورت کپڑے پہنتے ہیں، اتنا اچھا لباس رکھتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ خدا کی قسم، جب تک خدا مجھے نہیں کہتا کہ اے عبد القادر یہ پہن اور یہ پہن، میں وہ نہیں پہنتا۔ یہ ہے ضرورت کا دعا بننا اور پھر دعا کا قبول ہو جانا۔ ہر ایک کو کیوں نہیں خدا کہتا ہے ایسے؟ حضرت عبد القادر سے برتر بزرگ انبیاء تھے، ان کے متعلق یہ بات نہیں ملتی۔ معلوم ہوتا ہے بچپن سے دل میں ایک نفاست بھی تھی اور کپڑے اچھے لگتے تھے، اور خدا کی خاطر سب کچھ بھلا دیا تھا۔ بس جس نے خدا کی خاطر اپنی ایک گہری تمنا کو بھلا دیا، اللہ نے اس تمنا کو نہیں بھلایا، اور وہ خود فرماتا تھا کہ عبد القادر یہ کپڑا پہن، یہ تجھے اچھا لگے گا۔ اور یہ دنیا کے عام تعلقات میں بھی بات دیکھی گئی ہے۔ بعض بیویاں خامدوں سے مطالبے نہیں کرتی اس خوف سے کہ ان کے اوپر بوجھ نہ پڑ جائے، بعض بچیاں اپنی ماؤں یا باپوں سے مطالبہ نہیں کرتی، تو وہ ماں باپ اگر توفیق رکھتے ہیں اور ذہین ہوں تو وہ خود دیکھ کر کہتے ہیں، اگر ماں ہے تو بیٹی کو کہے گی بیٹی یہ کپڑا تم پر اچھا لگے گا، یہ ضرور لے لو۔ بعض بیاہ شادی کے بعد غریب گھروں میں چلی جاتی ہیں یا ان کے خاوند غریب رہ جاتے ہیں بعد میں، تو ان کی مائیں بھی اس بہانے سے کہ ان کی غیرت کو ٹھیس نہ لگے، کوئی چیز پسند کر کر کے ان کو دیتی ہیں۔ یہ سارے محبت کے رشتے ہیں، اور ذکر الہی کی جان محبت ہے۔ اگر محبت نہ ہو تو منہ کے ذکر کچھ بھی حقیقت نہیں رکھتے، صرف تسبیح پھیرنے والی بات ہے۔ تسبیح کے دانوں سے خدا ہاتھ نہیں آتا، بلکہ جو خدا کا ذکر کرتا ہے وہ تسبیح کے دانے بن جاتا ہے، اسے دیکھ کر لوگ خدا یاد کرتے ہیں، وہ ایک خدا نما وجود بن جاتا ہے۔ اور یہ بات اللہ کی محبت کے بغیر انسان کو نصیب نہیں ہو سکتی۔ پھر مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں، وہ بھی تسبیحات ہی ہوتی ہیں، رونے میں اتنا ثواب نہیں جتنا عارف کے ہنسنے میں۔ کیوں؟
وہ بھی تسبیحات ہی ہوتی ہیں، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے عشق اور محبت میں رنگین ہوتا ہے۔ یہی مفہوم اور غرض اسلام کی ہے کہ وہ آستان الوہیت پر اپنا سر رکھ دیتا ہے۔ ملفوظات جلد 7 صفحہ 19 اور تا 21، یہ لمبی عبارت وہاں سے لی گئی تھی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام ذکر الہی میں سب سے زیادہ نمازوں پر زور دیتے تھے، اور نماز ہی کو ذکر کا معراج بتاتے تھے، نماز ہی کو ذکر کی جان قرار دیتے تھے۔ آج مجھے کہا گیا ہے کہ بعض تربیتی اجتماعات ہیں یا جلسے ہیں، ان کا ذکر میں اب یہ نماز کی طرف توجہ ان کو دلانا چاہتا ہوں۔ ایک اعلان ہے جماعت احمدیہ بورکینا فاسو کے لیے۔ برکینا فاسو افریقہ کا ایک فرانسیسی بولنے والا ملک ہے۔ ان کا آج 25 مارچ سے جلسہ سالانہ شروع ہو رہا ہے، جو انشاءاللہ 27 مارچ بروز اتوار تک جاری رہے گا۔ ان کے ہاں بھی ڈش اینٹینا لگا ہوا ہے۔ وہ کہتے ہیں ہم بھی پروگرام دیکھتے ہیں اور ہماری جماعت کی بڑی حوصلہ افزائی ہوگی اگر اس موقع پر آپ ہمارا ذکر بھی کر دیں۔ دوسرا جماعت ہے احمدیہ ضلع سیالکوٹ ہیں۔ پاکستان کی جماعتوں میں، اضلاع کی جماعتوں میں سیالکوٹ کو غیر معمولی اہمیت حاصل ہے۔ ان کے ہاں خدام اور اطفال کا ذیلی اجتماع 24 مارچ سے شروع ہوا تھا اور آج اختتام کو پہنچ چکا ہوگا غالباً، سوائے اس کے کہ انہوں نے رات کی مجلس لگانی ہو اور اس خطبے میں اپنا نام سننا ہو۔ تو بہرحال میں امید رکھتا ہوں کہ وہ بیٹھے ہوں گے اس وقت اور سن رہے ہوں گے۔ ان دونوں کو میری پہلی نصیحت تو یہی ہے کہ ذکر الہی کے لیے نماز ایک برتن ہے۔ اگر ذکر الہی دل میں پیدا ہو تو نماز سے انسان الگ ہو ہی نہیں سکتا، اور اگر یہ برتن ہے تو پھر اسے ذکر سے بھریں اور خالی نہ رہنے دیں۔ یہ دو پہلو ہیں جن کی طرف میں آپ کو توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ اگر اللہ کی محبت ہے، دل میں پیار ہے، ذکر سے دل بسا ہوا ہے، تو نمازوں سے غفلت کیسے ہو سکتی ہے؟ کیونکہ نمازیں تو ذکر کا معراج ہیں۔ نماز میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس طرح خدا کو یاد کیا اور جس پہلو سے یاد کیا، اور جسم نے کس طرح روح کے ساتھ مطابقت کی، یہ سارا مضمون دہرایا جاتا ہے ہر نماز کے وقت۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ نماز دہرائی جاتی ہے جو خدا کی خاطر آپ پڑھا کرتے تھے۔ اب اس کے دو پہلو ہیں۔ اول تو یہ کہ اگر، جیسا کہ میں نے بیان کیا، اگر ذکر کا دعویٰ سچا ہے تو نماز کے بغیر یہ دعویٰ جھوٹا ثابت ہوگا، کیونکہ ذکر الہی کرنے والوں میں سب سے بلند تر ذکر الہی کرنے والا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی تھے، اور آپ نے اپنے آپ کو نماز سے مستثنا نہیں سمجھا۔ جھوٹ بولتے ہیں وہ صوفی یا وہ متقی بننے والے جو کہتے ہیں ہمیں ظاہری تتبع کی کیا ضرورت ہے، ہمارے دل میں ذکر ہے، بس یہی کافی ہے۔ اگر یہ بات ہوتی تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمازوں میں اس قدر انہماک کیوں کرتے، اور اتنا انہماک جو تکلیف تک جا پہنچتا تھا۔ بس اس خیال کو دل سے نکال دیں کہ نماز کے بغیر آپ کا ذکر کا دعویٰ سچا ہے۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ جب نماز پڑھیں تو اس کو ذکر سے بھریں، کیونکہ نماز میں برتن اکثر خالی رہتا ہے، اور بہت کم ہیں جن کو کوشش کے بعد یہ توفیق ملتی ہے کہ ان کی نمازوں میں دودھ بھرنے لگتا ہے۔ ورنہ اکثر نمازوں کا حال تو ان کھیتوں کی طرح ہے جن کی جڑوں میں بیماریاں لگ جاتی ہیں، تو سٹے بنتے بھی ہیں مگر خالی۔ ہمارے ہاں ایک دفعہ احمد نگر میں بیماری آئی تھی، تو اس کے چاول کے کھیتوں میں سٹے سیدھا سر کھڑا کر اونچا کیا ہوا تھا، اور تھوڑی دیر تو مجھے پتہ نہیں لگا، میں نے کہا بڑے اچھے اچھے سٹے نکلے ہوئے ہیں،
لیکن جب وہ جھکے ہی نہیں پھر مجھے خطرہ محسوس ہوا. دیکھا تو دودھ سے خالی تھے، اور جو دودھ سے خالی ہو وہ جھکتا نہیں ہے. اور متکبر کی بھی یہی مثال ہے، جس کے اندر کچھ نہ ہو وہ تکبر سے سر اٹھا کے پھرتا ہے. جو عارف باللہ ہو، جو اللہ کی محبت رکھتا ہو، اتنا ہی وہ جھکتا چلا جاتا ہے. اور ظاہری طور پر کھیت کے ساتھ اس کی مثال بہت ہی عمدہ ہے. بس ذکر الہی سے اگر خالی نمازیں ہوں گی، اور اکثر نمازوں میں بہت سارا حصہ ذکر الہی سے خالی رہتا ہے، تو وہ برتن تو ہے مگر اس میں دودھ نہیں پڑا. بس آپ اپنی نمازوں میں خدا کی یاد کا دودھ بھریں، پھر دیکھیں آپ کتنی ترقی کرتے ہیں. جہاں تک بورکینا فاسو کا تعلق ہے، یہاں اللہ تعالیٰ کے فضل سے اب بہت زیادہ رجحان ہے جماعت کی طرف، اور دن بدن نئے نئے علاقوں سے تقاضے آ رہے ہیں. اور باوجود اس کے کہ ان کے پاس فرینچ سپیکنگ مبلغین کی کمی ہے، یعنی ہمارے پاس کمی ہے ابھی، مگر اس کے باوجود مقامی معلمین کو تیار کرتے ہیں اور ان سے فائدے اٹھا رہے ہیں. تو اس ضمن میں یہ بھی جماعت کو نصیحت کرتا ہوں کہ فرانسیسی زبان کی طرف بھی توجہ کریں. فرانسیسی بہت بڑے بڑے علاقے ہیں جن میں اس وقت جماعت کی طرف رجحان بڑھ رہا ہے. اس میں آئیوری کوسٹ ہے، اس میں بورکینا فاسو بھی ہے، اس میں زائر ہے، اور خود فرانس میں بھی اب ہمیں بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے. بس فرینچ سپیکنگ مبلغین کی ضرورت ہے. اپنے بچوں کو اور واقفین نو کو جہاں جہاں بھی فرانسیسی زبان اچھی سکھانے کا امکان موجود ہے وہاں ضرور سکھائیں. ہم جب اپنے پروگرام جاری کریں گے اس میں بھی زبان سکھائیں گے انشاءاللہ، لیکن وہ آہستہ پروگرام ہے اور سارا دن میں صرف ایک ہی کلاس تو نہیں لی جا سکتی. اس لیے تقریباً 2 سال میں جا کر میرا خیال ہے کہ انسان اس پروگرام کے ذریعے فرفر ایک زبان بولنی شروع کر دے گا. فرفر نہیں تو کسی حد تک ضرور بولنے لگ جائے گا انشاءاللہ. لیکن ہمیں جلدی ہے، اس لیے باقاعدہ جس طرح اسکولوں اور کالجوں میں زبانیں پڑھائی جاتی ہیں محنت کے ساتھ، اس طرح احمدی نوجوان یہ زبان بھی سیکھیں. اور جو فرانسیسی علاقوں میں بچے ہیں ان کو میری نصیحت ہے ان کو اردو بھی سکھائیں، کیونکہ در حقیقت ایک انسان جیسا ترجمہ اپنی زبان میں کر سکتا ہے ویسا ترجمہ کسی دوسری زبان میں نہیں کر سکتا. اب دیکھیں ہمارے ہاں اردو سے انگریزی ترجمہ ہوتا ہے، بڑی مشکل سے اب ہمیں اللہ کے فضل سے وہ میسر آئی ہیں خاتون جن کو خدا نے غیر معمولی ملکہ عطا فرمایا ہے. ورنہ اچھے بھلے انگریزی دان بھی ہیں مگر وہ بات بنتی نہیں. لیکن دوسری زبان سے اپنی زبان میں نسبتاً ترجمہ آسان ہوتا ہے. جن کو جرمن زبان آتی ہے اچھی، وہیں پیدا ہوئے ہیں، وہ اردو سے وہ بچے جو اردو بھی جانتے ہیں بہت اچھا فرفر جرمن زبان میں ترجمہ کرتے ہیں. لیکن اردو ان کی نسبتاً کمزور ہے. جب جرمن زبان سے اردو کریں تو ان کو وہ طاقت نہیں ہے، وہاں جا کے رہ جاتے ہیں. تو اس لیے میری خواہش ہے کہ فرینچ سپیکنگ احمدی اردو بھی سیکھیں. اور اس وجہ سے نہیں کہ یہ پاکستان کی زبان ہے، اس لیے کہ اس زمانے کے امام کی زبان ہے. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اردو سپیکنگ بنایا، اگرچہ پنجابی مادری زبان کہلا سکتی ہے مگر اردو ہی کو آپ نے استعمال فرمایا ہے. بس فرانسیسی اردو سیکھیں. اور جہاں تک خدمت دین کا تعلق ہے، جب دونوں زبانیں اکٹھی ہوں گی پھر خدمت کی اہلیت ہوگی. اور جو انگریز ہیں ان کو بھی اردو سیکھنی چاہیے اس نقطۂ نگاہ سے کہ دین کی خدمت ہوگی. اس خیال کو دل سے کاٹ کر پھینک دیں کہ یہ پاکستانی زبان ہے. ہندوستانی بھی کوئی نہیں سوچتے پھر آپ، اور بھی دنیا میں ہے یہ پھیلی ہوئی. مقصد صرف اتنا ہے، اور یہی خالص مقصد رہنا چاہیے کہ وقت کے امام کی زبان ہے، اور اگر ہم اس میں مہارت حاصل پیدا کریں گے تو اپنی زبان میں دین کی بہتر خدمت کر سکیں گے. اس کے علاوہ پھر واپس سیالکوٹ جاتا ہوں. 1-2 منٹ باقی ہیں یا شاید نہ رہے ہوں باقی. مجھے ہے 1 آدھ منٹ؟ ٹھیک ہے. سیالکوٹ کی جماعتوں کو میں نے متنبع کیا تھا
آپ بہت بلند مقام سے اتر کے یہاں پہنچی ہوئی ہیں جہاں آج ٹھہری ہوئی ہیں۔ بڑے بڑے عظیم صحابہ کرام، بڑے بڑے خدام سلسلہ سیالکوٹ میں پیدا ہوئے، اور ساری دنیا پر نظر ڈال کر رکھ لیں، کوئی دنیا کا حصہ نہیں ہے جہاں احمدیت کی تعمیر میں خدا تعالیٰ کے فضل سے سیالکوٹیوں کو خدمت کی توفیق نہ ملی ہو۔ نئی نئی جماعتیں بھی بنانے والوں میں یہ اول رہے، اور اس وقت ساری دنیا میں سیالکوٹ کے سابق بسنے والے پھیل چکے ہیں، اور پاکستان میں بھی جو گجرات سے آتے ہیں یا باہر کے نوآباد علاقوں میں سے آتے ہیں، ان کا بھی پرانا پس منظر سیالکوٹ ہی ہے۔ عجیب بات ہے، معلوم ہوتا ہے کہ مردم یعنی انسان پیدا کرنے میں ظاہری لحاظ سے بھی یہ ضلع بہت زرخیز تھا، اور قابل آدمی پیدا کرنے میں بھی بڑا زرخیز تھا، تبھی حضرت مسیح علیہ السلام نے اسے اپنا دوسرا وطن قرار دیا۔ بس اس تعلق کو یاد رکھیں، آپ کو دوسرا وطن کہا گیا ہے، وطن بن جائیں، ان صحابہ کی طرح وطن بن جائیں جن صحابہ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اپنے دلوں میں بسا لیا تھا۔ دوبارہ اس پیغام سے چمٹیں، اسے اپنے دلوں میں بسائیں، اور پھر دیکھیں آپ کی حالتیں کس طرح جلد جلد تبدیل ہوں گی۔ اور مجھے خوشی ہے کہ سیالکوٹ میں میری گزشتہ تنبیہ کے بعد جلد جلد تبدیلیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ کثرت سے مجھے وہاں سے خط ملتے ہیں، اور چھوٹے بڑے مرد عورتیں سب لکھ رہے ہیں کہ ہمارے دلوں پر گہرا اثر ہے، اور ہم اللہ کے فضل کے ساتھ باقاعدہ MTA سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، اور ہمارے دلوں میں نئے ولولے پیدا ہو رہے ہیں۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمارا قدم ترقی کی طرف پہلے سے زیادہ تیز رفتاری سے آگے بڑھائے۔ میری بھی دعا ہے ساری دنیا کی جماعتوں کو بھی سیالکوٹ کو اس پہلو سے اپنی دعا میں یاد رکھنا چاہیے، اور تمام دنیا کے داعین اللہ کو بھی یاد رکھیں۔ ذکر الہی زبان پر بھی ہو اور دل میں بھی بسا ہو، پھر آپ خدا کی طرف بلانے والے ہوں تو آپ کی دعوت میں ایک عظیم شان پیدا ہو جائے گی، ایک ایسی قوت جاذبہ پیدا ہو جائے گی کہ کوئی دنیا کی طاقت اس کو رد نہیں کر سکے گی۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر